جی گرفتاری تے نہیں علاج پیش ہے, گرفتاری تے نہیں علاج پیش ہے. پتہ نہیں اجے تے میرے نا مکے تے چیک تے کول نا جبڑے دے کول کریک آیا, پتہ نہیں وہ 2 کوئی ایسی دفعہ لگے نا, وہ بھی کوئی offense ایسی کہ نان اویلیبل ہے. اج میں کلیئر پوزیشن نہیں پتا تے 324 لگ گئی ہے. السلام علیکم, میں ہوں نعیم وزیر اور میرے ساتھ ہیں جناب طاہر سرور میر صاحب. طاہر سرور میر صاحب آج آپ کو تکلیف دی ہے اس لیے کہ آپ شوبز انڈسٹری میں جرنلزم کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. ہماری پاکستان کی ایک بہت بڑی فلم سٹار, ان کی پرسنل لائف کو لے کر آج کل کچھ ایشو ہے جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا پہ. اس ایشو کے بارے میں آپ کی صحافتی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچی اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو صورت یہ ہے کہ 18 نومبر تک ماجد بشیر جو ان کے نرگس, ہم ظاہر ہے نرگس بیگم کی بات کر رہے ہیں, اس ایشو کی, تو 18 نومبر تک ان کی ضمانت ہے بیفور اریسٹ, اور اس کے بعد جو ہے 18 کو ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے وہ گرفتار ہوتے ہیں یا ضمانت ان کی دوبارہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 20 کے قریب جس میں یوٹیوبرز کی تعداد زیادہ ہے, اور کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بہرحال پروفیشنل ہوتے ہیں اور سیکھے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا وہ دھیان بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ان کے ادارے پہ اخبار سے ہیں وہ تو اس پہ, اور اگر چینل سے ہیں اس پہ کیس نہیں ہونا چاہیے, آپ نے رپورٹنگ ایسے کرنی ہوتی ہے ان نارمز کو لے کے, اس قانون کو, کہ جو آپ کسی زد میں نہ آئیں. یہ اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے جو انٹرینڈ جرنلسٹ ہیں یہ زیادہ ہو گئے سر. یہ بالکل یہ اگلا سوال ہے ضمنی. اس کا پہلے یہ کہ جو لوگ ہیں جن کو آج انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے وہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر ہے یہاں لاہور میں, وہاں میں بھی انٹروگیٹ ہوا ہوں. میرے خلاف جو ہے آفتاب اقبال صاحب مشہور, انہوں نے وہ اپلیکیشن تھی تو میں بھی وہاں انٹروگیٹ ہوا ہوں. اور یہ روٹین کا معاملہ بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اگر یہ بگڑ جائے تو پھر بندہ سینٹرل جیل ڈاکٹر عمر عادل وہ وہااں ہے اور بڑے پیڑے حالات میں. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا مطلب اٹ دے بنے میں چھوٹی اٹ دے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ یہ ایک یہی کیس تھا نا, یہی کیس ڈاکٹر صاحب کے متعلق عائشہ جہاں زیب جو ہیں وہ اپلیکنٹ ہیں, اور اس کے بعد وریدہ فاروقی بھی تھیں اور بھی لوگ تھے. تو جو عائشہ جہاں زیب کا کیس ہے وہ اگر آپ سنیں اس پہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کہا ہوا ہے تو وہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ قانون ہوتے ہیں, ان کے ایکٹیو ہونے کی دیر ہوتی ہے. جب ایکٹیو ہوتے ہیں قوانین اور انصاف جب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آج جو انٹروگیٹ ہوئے ہیں وہاں اس سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر, یہ وہ گلبرگ جہاں وہ ہے کالج ہے ہوم اکنامکس کالج, اس کے سامنے جو ہے ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک نکر پہ, تو بڑا وہاں سلسلہ بن جاتا ہے. تو زنیرہ ماہم ایک ہماری وہ ہیں یوٹیوبر ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, ہماری پرانی ساتھی ہیں. شیراز ناصر ہیں, شکیل زاہد صاحب ہیں. شکیل زاہد صاحب میرے بڑے اچھے دوست, آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ملاقات کرو جا کے. وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کا دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا نہیں بھائی معافی تلافی, یا آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیں. ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ بولا اداکارہ نرگس اور اپنے بھائی ماجد بشیر کے حوالے سے, تو وہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ ماجد بشیر انہوں نے پائی ہے کہ نرگس بھن انہوں نے زیادہ ہے نا, تو وہ اس میں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, اور وہ انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا, معذرت بھی کی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باعث ہو کے رپورٹنگ کی جاتی ہے یہ اس کے حوالے سے یہ سارے اعتراض باعث سے زیادہ میرا خیال ہے ارسپانسبلٹی ہے اس میں, غیر ذمہ دارانہ. کیونکہ دیکھیے پاکستانی سوسائٹی میں اور خاص طور پہ جرنلزم میں اور پھر سوشل میڈیا پھر اگلی سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, سیکھے نہیں ہوتے, ڈگری یافتہ نہیں ہوتے, کوئی ڈپلومہ نہیں ہے. یہاں مجھے بتائیں آپ اتنے بڑی
میڈیا مین ہیں, آپ اتنی دیر سے وہ کر رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کر رہے ہیں سینئر پوزیشن پہ, کہ یہاں لاہور میں ایسا کوئی ہے جہاں ڈپلومہ کروایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا, یا کوئی ڈگری دی جا رہی ہے؟ اور اتنا یہ اہم اب فیکٹر ہے, دنیا ساری جو ہے بدل چکی ہے, اور اس سے بڑا اہم, اور یہ جو میڈیا کا اور ٹیلی ویژن کا جو بزنس تھا وہ موسٹلی 70% تو جو ہے سوشل میڈیا پہ چلا گیا. جی موسٹلی اخبار اور ٹی وی چینل اب وہ کٹوتیاں بھی ہو رہی ہیں ایک عرصے سے. بالکل. تو اس کی وجہ یہ کیا ہے, یہ سوشل میڈیا ہے نا. تو یہ 4 لوگوں سمیت اور لوگ ہیں جن کو یہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر جو ہے یہ انٹیروگیٹ کر رہا ہے. آج کچھ بلائے ہیں, کچھ اسی طرح بلائیں گے. نرگس بیگم نے اور ان کے وکیل ہیں زین قریشی, ان کی اپلیکیشن پہ یہ سارا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کسی کی اس طرح پرسنل لائف کو اس طرح لے کے چلنا اور بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی سالڈ ایویڈنس کے ان کے بارے میں بات کرنی اور اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے, یہ اچھی بات ہے؟ لیکن اب دیکھیں نا کہ نرگس ہو یا شان ہو یا کوئی اور ہو, ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے میڈیا کا, جس میں میڈیا پہلے, میں میڈیا سے مراد یہ ہے اخبار اور ٹیلی ویژن الیکٹرانک میں, ان کی جو پوزیشن بھی ہے اور رویہ جو ہے ذمہ دارانہ نہیں رہا, غیر ذمہ دارانہ رویہ برتا جاتا ہے. اس کے بعد یہ اگلا فینامنا ہے سوشل میڈیا, اس پہ جو شوبز سے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا فار گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے. اور ایک بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ, یہ میں نے خود کہتے ان کو سنا ہے, ان کا بلاگ دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نرگس نے ماجد بشیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, اور رنگے ہاتھوں ہویا ہی نہیں, ہلے کام ہی نہیں ہوا. وہ جو نرگس ایلیگیشن لگاتی ہیں یا جو انہوں نے بتایا ہے اس میں لکھا ہے, یا ہمیں زبانی بتایا, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے میاں ماجد بشیر وہ بات کر رہے تھے وہ عابدہ عثمانی کی بیٹی ہیں مریم علی حسین, ان کے ساتھ, اور میں نے انہیں جو ہے وہ ٹاک کرتے, ٹیلی فون ٹاک کی بات ہے, یا ان کے پاس کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ انہوں نے پولیس کو دی ہیں, جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں, وہ میڈیا کو نہیں دیے. ہاں جو ان پہ تشدد کی تصویریں ہیں یا فوٹیج ہیں وہ جو سامنے ہیں وہ میں نے بھی دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں. تو جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے, اگر دیکھا جائے تو ماجد بشیر صاحب بھی ایک فگر ہیں ہمارے پاس, پولیس کی ایک مطلب ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں. اور اگر ہم نرگس بیگم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایک بڑی سپر سٹار ہے. تو دونوں کا ایک مقام ہے اور پبلک کو دونوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کی پرسنل لائف ہے. دیکھیں یہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں, آپ ایک ذمہ دار اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. ماجد بشیر جو ہیں ایز اگر پروفیشنل پولیس مین ان کا دیکھیں تو انہوں نے بڑے بڑے معاملات, اور وہ بڑے اچھے پروفیشنل ہیں. لیکن دیکھیے یہاں ان کے پروفیشنل ہونے کی یا ان کے نان پروفیشنل ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں تو وکٹم ہے ان کی بیوی, ان کی وائف, ان کی زوجہ غزالہ ادریس بھٹی المعروف نرگس. انہوں نے میڈیکل ان کے پاس ہے, جسے عام لفظوں میں ملاحظہ کہا جاتا ہے نا, میڈیکل رپورٹس ان کے خلاف شدید تشدد ہوا ہے, اور جہاں اس پہ وہ ساری کاروائی ہو رہی ہے, اور اس پہ اب وہ قبل از گرفتاری ضمانت پہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آگے کیس چلنا ہے. میاں بیوی دیکھیں, اور یہ ساتھ میں یہ فوراً ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, کچھ دیر کچھ پرانا ہو جائے نا, پک جائے, تو یہ اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بھی کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, بہن بھائی بھی کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے قریب جو ہے میاں بیوی ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ نرگس نے معاف کر دیں گی اور ان کی صلح صفائی ہو جائے گی. اور مجھے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, میں اپنی جو حواس خمسہ ہے اس حوالے سے, اور میرا جو تجربہ ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے صلح نہ بھی ہو. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سمری اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو اداکار ہوتے ہیں, میڈیا ٹورڈز اداکار, خاص طور پہ فیمیل اداکار, غیر ذمہ دارانہ رویہ رہتا ہے. اور یہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے. اب ان کی پرانی تصویریں, 25 سال پرانا ایک واقعہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ 25 سال پہلے تو لوگوں نے صورت حال ہی ہور ہوندی ہے.
ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਚੇंज हो जाते हैं। Exactly. मैं अब 2-4 मिसालें आई थी, वो मैं कोई भी मिसाल देना नहीं चाहता क्योंकि बात फिर कहीं से कहीं हो जाती है, ठीक है ना जी? सर ये जो केस हुआ है, ये इस तरह की हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब आप देखें कि डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में ये मियाँ बीवी के तनाज़ात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये हमारे इस सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि ये दोनों फेमस लोग हैं, दोनों बड़े नाम हैं, तो इनकी बात को लेके नहीं, दूसरा नाम है तुसी एवं बटाखा कर रहे हो। कोई ऐसा नरगिस देखें, हाँ। नरगिस एक पब्लिक फिगर है। पुलिस जो होता है ना, वो स्टेट का, हुकूमत का, पब्लिक का मुलाजिम होता है, वो वर्कर होता है। साढ़े दे थे वो ज्यादा, मतलब वो पब्लिक का हम चौड़े बाजार सौड़े। तो देखिए ये बराबर नहीं है। माजिद बशीर साहब जितने भी बड़े प्रोफेशनल हैं वो पब्लिक फिगर नहीं है, वो सरकार के मुलाजिम हैं और वो बहुत एफिशिएंट वर्कर होंगे या हैं। हम उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे। देखें वो उनका एक अलग एक प्रोफेशनल उनका होना जो है वो उनको मुबारक हो, और टुवर्ड्स सोसाइटी हमें भी मुबारक हो अगर कोई प्रोफेशनल है, ठीक है जी? और अपना रोल जहाँ है वो यहाँ फिट है, वो अगर वो पूरा कर रहा है तो बेहतरीन बात है। लेकिन यहाँ तो वो एक्यूज्ड है, वो मुलजिम है, अभी मुजरम नहीं हुए जी जी, वो मुलजिम है। और उन्होंने सर अपना वो एक बयान भी दिया है वो गाड़ी में बैठे हुए कि मेरी बीवी जो है वो इंतहाई बापर्दा और बाकिरदार खातून है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। देखे ना, देखे अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर ये बात ये है कि कल सोशल मीडिया पे मैंने एक नरगिस बेगम की पोस्ट शेयर की जिसमें आज कर रही हूँ नहीं, जिसमें वो किसी मौलाना की वो सुन रही हैं कि औरत और मर्द बराबर हैं और मर्द को फजीलत नहीं है और औरत नीची नहीं है। उसमें एक हमारे प्रोड्यूसर आ गए और उसमें उन्होंने कहा जी कि वो देखें ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि औरत नीची है और मर्द ऊपर है और ये वो, जबकि कुरान में ये लिखा हुआ है, उस आयत में लिखा हुआ है कि मर्द चूंकि कफालत करता है, अखराजात उठाता है, इसलिए वो जो बदकिरदार उसकी शरअ ये है, जो बदकिरदार खवातीन होती हैं बीवियां, वो अगर कहीं खामन देखे बदकिरदारी तो उनको पहले मना करे, फिर उनको मारे, और उसमें चेहरा नहीं है, चेहरे पे नहीं है मारना, ठीक है सर। और तीसरा ये है कि तलाक दे दे। ये 3 सूरतें हैं, वो तीनों को माइनस करके भाई नरगिस तो 150 बंदा मुलाजम है, उसमें मर्द है और वो कुमारी है ना। और नहीं भाई आप खुद सर जहाँ तक मैंने सुना है मीडिया मैन है जी जी, नरगिस 10 साल से वो हिजाब में है, नमाजी खातून है और नमाजी खातून है, हज उम्रे। अब मुझे और बहुत सी बच्चियों की शादियां भी कराती हैं, वो तो बड़ी सोशली भी। अब देखे ना, अब एक बात सुन लें, बब्बू बराल मेरे बड़ी थे, ठीक है जी, और मुझे ये नरगिस ने नहीं बताया, मुझे किसी और सोर्स से पता चला कि जब बब्बू बराल सब दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने नरगिस को कहा कि मेरा कफन दफन आपने करना है और इसके लिए कोई चंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर बब्बू साहब ने ये कहा कि मेरे कुलों पे देसी घी से खाने पकने चाहिए, और इस खातून ने सारी ड्यूटी अदा की है, ठीक है जी। और अब देखें ना कि वो तो बॉस है, वो पिछले कई सालों से कई लोगों की वो कफालत कर रही है। उसके जो ये सैलून है वो सब इकट्ठा करें तो 150 मुलाजमीन है उनके, है ना। और इस्लाम में भी तो ऐसी मिसालें हैं ना कि खवातीन जो है वर्किंग वुमेन थी जी, बिल्कुल, ठीक है ना, इस्लाम में ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल है। मैं अब स्पेसिफिक उस नाम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर वो भी मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ता है, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाती है। तो इस्लाम में ऐसी मिसालें हैं कि वर्किंग वुमेन जो होती है उसका वो एक रोल होता है, माशरे में रोल होता है। और ये है सिलसिला सर। वो उन्होंने, और मेरी आज बात हुई है नरगिस बेगम से, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपके पास इतना वक्त है ज़िंदगी में कि आप क्या है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर जाएं, पहले आप रिपोर्टिंग करें, फिर ज़ैन कुरैशी साहब जो आपके वकील हैं, अच्छा याद रहे ये वही वकील हैं जिन्होंने डॉक्टर उमर आदल के खिलाफ केस किया था और वो अंदर है। ये बड़े अपने काम के प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट हैं। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज नरगिस से ये कहा कि मैंने कहा आपके पास टाइम है, उन्होंने कहा ताहिर सर भी मैं
یہ تو کام کروں گی. جی گرفتاری تے نہیں آئی لال پیش ہے, گرفتاری تے نہیں آئی لال پیش ہے, پتہ نہیں اجے تے میرے نا مکے تے چیک تے کول نا جبڑے دے کول کریک آیا, پتہ نہیں وہ دو کوئی ایسی دفعہ لگے نا, وہ بھی کوئی offense ایسی کہ نان بیلیبل ہے. اج میں کلیئر پوزیشن نہیں پتا تے 324 لگ گئی ہے. اور میرا یہ سیزن ہے, شادیوں کا سیزن ہے, سیلون ہے, تو میں یہ سارا مانیٹر کر رہی ہوں گھر بیٹھ کے, کیمرہ اور یہ وہ سارا جو سلسلہ ہے, گیجٹس جو آئے ہیں, میں یہ ان کو سبق سکھا کے رہوں, اور وہ ڈٹرمن ہیں اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تھینک یو طاہر صاحب, آپ نے اس کیس کے بارے میں جو حقائق ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا, اور پبلک یہ جاننا چاہتی تھی کہ کوئی پکے سورس سے, کوئی مستند سورس سے ان کو پتہ چلے کہ یہ کیس ہے کیا, اور اس کے بارے میں نرگس بیگم کیا کر رہی ہیں, اور ان کے میاں جو ہیں وہ ان کی کیا پیش رفت ہے.